سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ وہ رب العالمین جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ وہ رب العالمین جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، وہ رب العالمین جو اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے، جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، وہ رب العالمین کے جنتی جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ رب العالمین کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے جس نے کم و بیش 1,24,000 کے برابر پیغمبروں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان نبیوں میں جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مقام و مرتبہ، وہ عظمت، وہ شان و شوکت کسی اور نبی کو میسر نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ قبر پھٹے گی، زمین سے پھٹے گی، اور باہر نکلنے والے بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہوں گے۔ وہ نبی کہ جس کی پیروی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ حشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں رسول روک دے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العالمین بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگر آواز تمہاری اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی آواز کرنا منع ہے، تو پھر اللہ کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے ابو کی یا اپنے بڑے کی یا اپنے امام کی بات کو ماننا، یہ بھی محبت رسول کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کے آگے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، دنیا کی ہر قیمتی چیز، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے دعوے سب کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، لیکن تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے، تم میں سے لا یؤمن احدکم حتی یحب، کہ کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، ہر ایک چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو فرمایا، نہیں نہیں عمر، جب تک کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرے تو تیری ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، لوگ قومیت کے تعصب سے ہٹ کر اسلام پرست بن جائیں، لوگ وطن پرستی چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دامن کو تھامیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، دن بدن دنیا اور میں اور آپ اس بات سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول سے اپنی باتوں کو، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو سب سے عظیم مقام دیا، اسی طرح ان صحابہ کرام کو بھی تمام نبیوں کے ساتھیوں سے زیادہ ان نبی کے ساتھیوں کا مقام
اللہ رب العالمین نے دیا اور قرآن میں ذکر کیا، اور قیامت تک میں اور آپ ان آیتوں کو پڑھتے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی۔ جو مومنین لوگ تھے وہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہجرت کر کے آئے، ان انصار صحابہ نے ان کے لیے اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنی ہر چیز کو ان کے لیے قربان کیا، ان کے پیٹھ پیچھے بھی ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ ان کے اوصاف تھے کہ جس وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے رسول بھیجا ان میں، اور ان کی نفسوں سے، ان کی جنسوں سے انہی جیسا، وہی کھاتا بھی تھا، اس کی اولاد بھی تھی، اس کے بچے بھی تھے، اس کی بیوی بھی تھی، وہ سوتا بھی تھا، وہ کاروبار بھی کرتا تھا۔ یہ چیز کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا مقام، آپ کی زندگی، آپ کا رہنا، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا کاروبار، معاملات زندگی میں کس طرح آپ نے زندگی گزاری، یہ ایک مشعل راہ میرے اور آپ کے لیے ہے اور ہونی چاہیے اگر میں اور آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے اتنا پیار کیا کہ اپنی ہر چیز کو اللہ کے نبی کے آگے قربان کر دی۔ خبیب بن عدی ایک صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے بدر میں کچھ مشرکین مکہ کو مارا تھا۔ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے مشرکین مکہ نے جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے خبیب، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ اتحب ان محمدن مکانک، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ تیری جگہ ہوں اور تیری جان چھٹ جائے؟ تو وہ کہتے ہیں لا نہیں، واللہ العظیم ما احب، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھٹے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ محبتیں کی، تو اللہ کے رسول کو ماننا اور اللہ کے رسول کی نہ ماننا یہ بھی ایک المیہ ہے اور یہ افسوس ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سے محبت کا ثبوت یہی ہے کہ میری بات کو مانا جائے، جب نبی کا نام آئے تو نبی کو درود بھیجا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ کی بات کو ہر ایک چیز سے زیادہ مقدم جانیں۔ جبھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی گویا اس نے اللہ کی مانی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں کامیابی چاہتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کامیابی بڑے گھر سے ملتی ہے، بڑی گاڑی سے ملتی ہے، بڑے کاروبار سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں۔ یہ جو کامیابی ہے جس کو آج دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں، یہ ایک آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، یہ سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، باقی کون رہتا ہے؟ ایک اللہ اور اللہ کے ذات باقی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، مجھے آپ کو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ دو صفتیں ایک مومن میں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کبھی اپنے عمل سے تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کو اپنے رب سے امید ہوتی ہے کہ نہیں، میری ماں جب مجھ سے محبت کرتی ہے تو میرا رب مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی نے میرے لیے اسباب نکالنے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس رب کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں اس رب کی مجھے اور آپ کو پہچان بھی ہونی چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ عمر گزر جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب کون ہے۔ وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، آج دنیا میں لوگوں نے اپنی مرضی کے رب بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے درخت کو رب بنایا، کسی نے پتھر کو بنا لیا ہے، کسی نے انسانوں کو رب بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہودی عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اپنا رب بنایا ہے۔ سلمان فارسی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جب مولوی تمہارے کہتے یہ جائز ہے، تم بغیر سوچے سمجھے کہتے یہ جائز، مولوی کہتے یہ حرام ہے، تم کہتے حرام۔ بولا ہاں، بولا یہ رب بنانا نہیں تو کیا ہے؟ اگر میں اور آپ آج اپنے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے امام کی، اپنے امیر کی بات کو اگر مانتا ہوں تو یقیناً اس کو رب بنانا کہتے ہیں، اور یہ چیز میرے اور آپ کے عمل تباہ کر دے گی۔ دیکھیں اللہ بڑی محبت کرتا ہے ہم سب سے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن پھر بھی ہم زندہ ہیں، ثبوت ہے اس بات کا۔ اور اگر اللہ ہمیں سزا دینے لگ جائے کہ اللہ کمزور ہے، نہیں، وہ طاقتور ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ علیم بذات الصدور، انسان کے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں اس نے انبیاؤں کی زندگی کو ایک نمونہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول سے پیار اللہ نے سب سے زیادہ کیا، لیکن آزمائشیں نبی کریم پر سب سے زیادہ، ورنہ رب چاہے تو بلٹ پروف جنت سے کار اترتی اللہ کے رسول کے لیے، لیکن نمونہ آئیڈیل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سو رہے ہیں، چٹائی پر جب اٹھتے ہیں تو آپ کی کمر مبارک پر نشان پڑے ہوئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہوتے اللہ کے رسول کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، تابعین نے، اگر آگ نہیں جلتی تو کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ ہم پانی اور کھجور سے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس وقت لوگوں نے کہا، بڑے تانے دیے، بڑے باتیں بنائی۔ کچھ لوگوں نے کہا اس محمد نے دین یہ نیا اس لیے لایا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس لیے نیا دین لایا ہے تاکہ یہ امیر ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے نیا دین اس لیے لایا ہے تاکہ یہ علاقے کی کسی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرے۔ اور اس وقت ایسے ایسے لوگ آئے آفر کرنے کے لیے مکہ کے سردار کہ اے محمد ہم تیرے کو آفر کرتے ہیں، تو جس عورت سے بول ہم تیری شادی کرتے ہیں، تو بول تیرے کو کتنا مال چاہیے ہم تیرے کو دیں گے، لیکن اللہ کے لیے تو اس دین کو چھوڑ دے، اس باتوں کو چھوڑ دے جو باپ دادوں کا دین چلتا آ رہا ہے، تو اس کو مان۔ دیکھیں ابو طالب نے بڑا پیار کیا نبی سے، بھتیجا تھا، چچا بھتیجا کا پیار کی مثال دیکھنی ہے تو وہ ابو طالب اور محمد رسول اللہ کو دیکھو، بڑا پیار کیا جب تک ابو طالب زندہ تھے، اللہ کے نبی پر آنچ نہیں آئی۔ ابو طالب مکہ کے سردار تھے۔ ایک دن کہتے ہیں بھتیجے میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا سا ہولے نرم ہاتھ رکھ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند کو الٹے میں سورج کو رکھ دے میں پھر بھی باز کھاؤں۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، سوچنا چاہیے مجھے آپ کو، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے؟ ہم اللہ کے رسول کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے رسول کی ہم کتنی مانتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وقت، یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کچھ نہیں پتا کہ ہم جوان ہیں، ابھی باہر نکلیں، ابھی گاڑی ہمیں کچل دے اور ہماری امیدیں اور تمنا سب پانی ہو جائے۔ تو اسی لیے یہ محرم، یہ سفر کے بعد اب مہینہ ربیع الاول کا یہ وہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب اس مہینے کے اندر آپ کو پتہ ہوگا جس معاشرے کے میں اور آپ حصہ ہیں، اس مہینے میں لوگ اللہ کے رسول کی محبت میں نافرمانی بھی کرتے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کے خدا سمجھ لی۔ کوئی کہتا ہے میرے دل میں خدا ہے، کوئی کہتا ہے میری شرعت سے پاس ہے، کوئی کہتا ہے خدا اس کو کہتے ہیں جو دیتا ہے، دجال بھی دے گا، برسائے گا بارش آسمان سے، ماں باپ کو زندہ کر دے گا، ہیں جو مانگو گے وہ ملے گا۔ نبی کریم نے مثال دی اس بات کو، انبیاؤں پر دیکھیں
اللہ کے رسول نے مثال دی دجال کے حوالے سے، کہا میرے صحابہ ایسا ہوگا کہ دیکھو بازار میں کبھی گئے ہو، وہاں جا کر دیکھو دو دکانیں برابر میں ہو، دونوں ایک ہی چیز کی دکان ہے، لیکن ایک دکان پہ بھیڑ زیادہ ہے اور دوسرے پہ نہ۔ کبھی دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھا ہے۔ بولا یہی مثال ہوگی ان لوگوں کی جو دجال کے ماننے والے ہوں گے، ان کے پاس فراوانی ہوگی، ان کے پاس آسائش ہوگی، ان کی گائیں موٹی تازی ہو جائیں گی، ان کی گائیں زیادہ دودھ دیا کریں گی، ان کے علاقے میں انہی کی جگہوں پر بارش برس رہی ہوگی، لیکن جو ایک رب کا ماننے والا ہوگا، فرمایا اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا تنگ ہوگی۔ اور نبی کریم نے فرمایا وہ جب ام سلمہ نے پوچھا یا ام حبیبہ نے اللہ کے رسول وہ کھائیں گے کیا؟ پھر فرمایا نبی کریم نے یجزی ما یجزی اہل السماء، جو آسمان والوں کو کفایت کرتا ہے وہی ان کو کفایت کرے گا تسبیحا و تقدیسا، وہ اللہ کی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو فرشتوں کی اب ذکر ہے یہ وہ پڑھیں گے، اور اس وجہ سے اللہ ان کی پیٹوں کو بھرے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس کو رب کی پہچان نہ ہو وہ دجال کو بھی رب کہے گا۔ اور میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں، جس شخص کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا ہے رب۔ جس کو اپنے رب کی پہچان ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، جس کو اپنے رب کی پہچان ہو وہ اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، جس کو اپنے رب کی پہچان ہو وہ ہر در پہ اپنی چوکھٹوں پر اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ دیکھو ابراہیم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے پیار رب کو بڑا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اس غم کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق آنکھوں سے ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں غالباً کہ نرم نرم ہاتھوں سے اس کو غسل دینا۔ ابو جہل خوش ہے کہ دیکھو آج یہ دعویٰ کرتا تھا نبی ہونے کا، آج یہ بے نور ہو گیا ہے، آج یہ بے نسل ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو دیکھیں اللہ کو بڑا پیار تھا، لیکن پھر بھی بیٹیاں تو ملیں جن کی نسل آج تک موجود ہے، لیکن بیٹوں کو اللہ نے بلا لی۔ وہ چاہتا تو دیتا، لیکن یہ آزمائش، اس لفظ کو غور کریں، نبی کریم کے لفظ ہیں، فرمایا جس سے رب کو زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نبیوں پر دیتا ہے، آزمائش۔ اس کے بعد جو ان کے بعد اللہ کے قریب تر ہو، مطلب جو جتنا اللہ کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن میرے بھائیو دوستو اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن میرے اور آپ کو پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ میں اور آپ اس کو اگر اپنی زبان میں کھول کر پڑھیں تو یقیناً میرے بھائیو دوستو یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایکسپائر نہیں ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جو امیر غریب کالے گورے سب کے لیے اور 1400 سال پہلے لکھی گئی اور آج تک ہے، اور ابھی تک بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے انجینئر، جو لوگ جو جہازوں کو اڑا رہے ہیں، وہ تک اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب کسی انسان نے لکھی، یہ آسمان سے اتری کتاب ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت جب اتری تو پورے مکہ کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے کہا شعر جو ہیں وہ 2 لائنوں میں ہوتے ہیں یا 4 میں ہوتے ہیں، مصرع 2 میں ہوتا ہے یا 4 میں ہوتا ہے یا غزل بنے گی، یہ 3 میں جملہ مکمل نہیں ہے، یہ جملہ 3 میں مکمل نہیں ہے۔ اس کا 4تھا لفظ میں آپ کو کل میں نکال کر دوں گا۔ پوری رات لگا رہا، جستجو کرتا رہا، دماغ اپنا چلاتا رہا، مکہ کا شاعر تھا مشہور، بعد میں آ کے دوسرے دن کہتا ہے ما ھذا کلام البشر۔ ان 3 لفظوں کا 4تھا لفظ کیا ہے؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کے کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو رب نے اتارا میرے آپ کے لیے۔ اگر ہم اس کو ایک صفحہ صرف اپنی زبان میں پڑھنے لگ جائیں، آپ یقین کریں امیر کو، غریب کو، کاروباری آدمی کو،
ایک مزدور کو، ہر ایک کو سکھاتا ہے یہ قرآن دبے لفظوں میں. ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرے گا لیکن دبے لفظوں میں انسان کو سکھاتا ہے اگر انسان چاہے. یہ وہ کتاب ہے، زبردستی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ رب کا وہ پیغام ہے جو پہنچا دیا ہے، میرے آپ کے گھروں کی دہلیزوں تک موجود ہے. اب پڑھنا اور سمجھنا یا رکھ کر دھول چڑھانا، پھر یہ میرے بھائیو دوستوں، میرے اور آپ کی آنے والی نسلیں کیا سبق لے گی؟ اگر میں نمازی ہوں گا، یقیناً میرے بچے بھی نمازی ہوں گے. نہیں ہوں گے تو کم سے کم مجھے نیکی تو ملے گی. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث پہ غور کریں، بڑوں سے بھی پوچھا جائے گا کیسے؟ فرمایا نبی کریم نے المیت یعذب ببکاء اہل المیت. یہ صحیح حدیث ہے. المیت یعذب ببکاء اہل المیت. میت کو عذاب ہوتا ہے، میت کو، مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. کب؟ اس کے گھر والے اگر روتے. اگر ایک انسان مرتا ہے اس کے بیوی بچے روتے تو اس مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. کب؟ اگر اس نے سمجھایا نہیں، تربیت نہیں کی. ہاں اگر ایک انسان نے سمجھایا، تربیت کی، روکا، رونا گناہ ہے، لیکن وہ مر گیا اور روتے تو پھر نہیں ہوگا. تو کب ہوگا؟ اگر میں نے اپنے بچوں کو استری کرنے پہ تو مار رہا ہوں تو مجھے کپڑا استری نہیں ملا، مجھے گرم کھانا کیوں نہیں ملا، لیکن نماز کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، کیونکہ میں خود نہیں پڑھتا تو میرے بچے کیسے پڑھیں گے؟ جب میں اگر اپنے گرم گرم بستروں سے سردی میں نکلوں گا گھر سے اور مسجد میں آؤں گا تو یقیناً اس کا اثر میرے معاشرے پر ہوگا، یقیناً سب سے پہلے میرے گھر بیوی بچوں پر ہوگا. یہ مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو دوستو، وہ رب العالمین اتنا بخشنے والا ہے، اتنی پیار کرنے والا ہے، اتنی مہلت دیا ہوا ہے کہ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم روزمرہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن اس نے پھر بھی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. نبی کریم نے فرمایا جس کے عمل نامے گناہوں سے بھرے ہوں گے، صرف ایک رب کی گواہی ہوگی، اللہ اس کو بخش بھی دے گا. یہ رب کا پیار ہے. اور رب کی سختی یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مولوی آئیں گے، بڑے بڑے مجاہد آئیں گے، اپنی خون اللہ کے راستے میں جانوں کو قربان کرنے والے. وہ آئیں گے جنہوں نے اپنی مال کو خواہشات روک کر اللہ کے راستے میں دیا ہوگا. سخی آئیں گے بہانے والے، بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے علامہ فہامہ آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو جہنم میں صرف ڈالیں گے نہیں، اس کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ کو ان 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے. ایسا بھی ہو تو میرے کو آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے رب سے کبھی نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے. اور چاہے جتنے گناہ ہو جائیں مجھے اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کسی بھائی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو. اگر میں یا آپ ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کمتر جانتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس طرح آخری لفظ سنا دوں، نبی کریم نے فرمایا، صحیح حدیث سے سنی ہوگی، فرمایا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 2 بھائی ہیں، ایک نمازی، بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے 2 بھائی، ایک نمازی اور ایک بے نمازی. نمازی نے کہا بے نمازی کو نماز پڑھا کر، نہیں پڑھا. ایک دن غصہ آیا، اس نے کہا اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا. نبی کریم نے خبر دی ہے، غیب کی خبر ہے، پرانی بنی اسرائیل کی خبر دی ہے، پھر آنے والے کل کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے رسول. کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بے نمازی کو جنت میں ڈالے گا اور اس نمازی کو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ کہ تو خالق مالک رازق نہیں تھا، میں رب تھا، میرا فیصلہ کرنے کا کام ہے. تو کون ہوتا جنت میں ڈالنے والا کسی کو جہنم میں؟ تو میرے بھائیو دوستو، اگر میں نے یا آپ نے عمل اچھے ہم کرتے ہیں لیکن ہم اگر سامنے والے کو کمتر سمجھتے ہیں تو ہمارے عمل بھی تباہ ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اللہ کے رسول کی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمعے کا دن عید الاضحیٰ عید الفطر سے بڑا اس جمعے کا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ سے بڑا دن ہے. یہ سید یہ دنوں کا سردار ہے یہ دن. اور نبی کریم فرماتے ہیں اس دن میں محمد پہ کثرت سے درود بھیجا کروں. نبی کریم نے فرمایا کہ اس جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو. نبی کریم نے فرمایا اس جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے, ایک لمحہ, کہ جو مانگتا ہے انسان وہ اللہ دیتا ہے. جو بولے گا اللہ اس کو دے گا, ہر ایک کے لیے ایک گھڑی اس جمعے میں ہے. اور عصر کے بعد نماز مانگنا قبول ہر دنوں میں عصر کے بعد اللہ بڑی سنتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم نے فرمایا جب خطیب جمعہ پڑھاتا ہے اس میں جب درمیان میں جو بیٹھتا ہے, یہ بیٹھنے کے درمیان جو بیٹھتا ہے جو گھڑی ہوتی ہے, فرمایا یہ وقت قبولیت کے گھڑیوں میں سے گھڑی. تو اپنے لیے, میرے لیے, سب کے لیے, اپنے والدین کے لیے ہم سب کو دعا کرتے رہنی چاہیے. مومن کی علامت ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, ولی والدیا میرے ماں باپ کو, وللمؤمنین مومنوں کو, قیامت تک کے آنے والے, اللہ تو سب کو بخش دے. صرف اپنے لیے نہیں مانگتا وہ. تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ ہم سب کی جائز ضرورتوں کو تو اپنی رحمت سے پورا فرما. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اچھی عبادت کر سکیں. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا اچھا شکر ادا کر سکیں. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم پکے سچے مسلمان اور نمازی بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائیں برابر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين